نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ مقدس مہینہ جو ماہ ذی الحجہ شریف کا چل رہا ہے اور جو عشرہ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت متبرک ہے، بہت عظیم عشرہ ہے یہ، اور اس کی عظمت اور شان جو ہے نا وہ شاید ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتہ ہو، مگر میں 2-3 روایتیں پڑھتا ہوں صرف اس عشرے کے بارے میں۔ اس سرکار نے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ سرکار فرماتے پورا سال جو گزرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو 10 دن کے اعمال ہیں ان سے بہتر کسی اور دن کے اعمال اللہ کے نزدیک نہیں ہیں، اتنے عظیم یہ 10 دن ہیں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کیا کرو اس میں فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو فرماتے ہیں اس میں تحلیل کرو، لا الہ الا اللہ، تکبیر کہو اللہ اکبر سبحان اللہ، یا والتمحید الحمدللہ، یہ سب بیان کرو کثرت کے ساتھ۔ یہ 10 دن کے جو ایام ہیں اس میں جو عمل آپ کریں گے پورے سال جتنے ایام ہیں ان تمام دنوں میں جو عمل کرتے ہیں اللہ کو ان ایام کے عمل زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ پسندیدہ۔ پھر ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب اللہ من هذه الایام، یعنی ایام عشر۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بھی عمل تم دنوں میں کرتے ہو ان تمام ایام میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک اس 10 دن کے اعمال ہیں، اس 10 دن کے اعمال ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یاد رکھیے گا اس روایت کو، اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یا رسول اللہ جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ ایام کہ کوئی شخص جہاد میں جاتا ہے، اور ایک شخص ہے کہ ایام ذی الحجہ کو پایا ہے اور اس میں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ اور تکبیر پڑھ رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، اور ایک بندہ جہاد میں گیا ہوا ہے، جہاد میں اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، تو اس سے زیادہ ثواب اس کو ہے کیا، یا مجاہد کو ہے جو جہاد میں گیا ہے؟ قربان جائے ان ایام پر آپ کہ میرے آقا فرماتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو ان ایام میں نوافل و ذکر و اذکار کرتا ہے نا وہ مجاہد سے بھی افضل ہوتا ہے۔ ایک شخص جو جہاد میں گیا ہے اس سے بڑا ثواب اس کو ملتا ہے جو اس ایام میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتا رہتا ہے۔ اور پھر ایک آخری روایت عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ایام ذی الحجہ میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے، اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں صیام کل یوم منہا بصیام السنہ، کہ ان ایام میں ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہوتا ہے، اتنی نیکی ہے ایام ذی الحجہ میں۔ اور سرکار فرماتے ہیں وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رواہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو ان ایام میں رات میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جگ جائے، اللہ کی عبادت کر لے، تسبیح و تہلیل کرے، ذکر و اذکار کرے، رات میں شب بیداری کر دے وے، تو میرے آقا فرماتے ہیں گویا اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے، اتنی نیکی ہے۔ یہ تھے ان ایام کی فضیلت، اور اللہ کا شکر ہے کہ عنقریب وہ دن آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جس کی یاد ہم اور آپ ہر سال تازہ کرتے ہیں۔ چند روایتیں، اور میں نے سوچا تھا کہ پہلے مسائل ہم کل سنیچر کو رکھ دیں گے، سنیچر کو کچھ مسائل بتائیں گے
تقریریں ہوتی رہتی ہیں، مگر آج مسائل کی ضرورت ہے، بہت سارے مسائل لوگ نہیں جانتے قربانی کے تعلق سے، مگر چونکہ ایک دو روایت میں قربانی کے تعلق سے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں. یعنی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو صدقہ کر دیں گے، خیرات کر دیں گے، مگر سرکار کیا فرماتے ہیں کہ ایام قربانی میں تمام ابن آدم کا عمل، وہ تمام عمل ایک طرف اور قربانی کرنا ایک طرف. یعنی اللہ کو قربانی کرنا بڑا پسند ہے. بس ہم لوگ تو تبان ساری باتیں کرتے ہیں نا کہ یار دیکھو ایسا ہو رہا ہے فلاں، کچھ لبرل سوچ والے بھی آ گئے تو انہوں نے کہا بھئی ایسا ہے تو پھر وہ جانور آپ ذبح کرتے ہیں. اپنوں میں بھی کچھ ایسے بات کرنے والے نکل گئے. آپ اسلام کا معنی سمجھیں. اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنی خواہش، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے دل و دماغ کو حضور کے قدموں میں ڈال دینا، یہ ایمان ہے. آپ کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، بس جو حکم ہو گیا ہمیں کرنا ہے، بس اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی عمل ابن آدم کا قربانی کرنے سے اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا نہیں. اور پھر وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا. سرکار فرماتے ہیں اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ نے جانور ذبح کیا، اب آپ دیکھیں کہ مٹی پہ تو لٹائیں آپ، اب کتنا فاصلہ رہتا ہے زمین سے ذبح کرتے وقت کہ خون فوراً گر جاتا ہے. مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے قربانی کو قبول فرما لیتا ہے، قربانی کو قبول فرما لیتا ہے. اور پھر ایک دو روایت اور سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر کے، ایک ہوتا ہے نام و نمود کے لیے قربانی کرنا، یہ بھی بہت چل پڑا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پھر محلے میں وہ بیٹھتے ہیں ہوٹلوں پہ، تو پھر آپ کتنے کا لائے؟ ارے میں تو 50,000 کا لایا، میں تو 30,000 کا لایا، میں تو 1,00,000 کا لایا. اب تو میں نے دیکھا بھی کہ وہ ایک بکرے پر اللہ لکھا ہوا تھا، محمد لکھا ہوا تھا، تو وہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ. اور بھائی ہمارے لوگ دے بھی دیتے ہیں، خرید بھی لاتے ہیں. ایک اللہ وہ بھی جلد پر لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو 2-2 لاکھ دے رہے ہو. یہ جو حافظ جی لوگ بیٹھے ہیں نا، پورا قرآن سینے میں 10-10 ہزار دے رہے ہو ان کو، پوچھنے تک نہیں آتے ہو. ادھر صرف اللہ لکھا ہوا ہے تو 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ، اور ادھر حافظ صاحب پورا قرآن سینے میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی یہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے بھائی ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں. کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ چلو مسافے میں ان کو کچھ دے دیا جائے یا ویسے مل لیا جائے. اس سے میں مستثنا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں، میں تمام علماء کرام کی بات کرتا ہوں، تمام حفاظ کرام کی بات کرتا ہوں. تو یہ حالات ہماری ایمان کی یہ کمزوری ہے. کبھی ابھی عقل لگائیں نا. آج ہمارے یہاں ماحول ہی ایسا چل پڑا ہے. ایک مولوی صاحب آئے، تقریر کیے، 50,000 نذرانہ لیے، 1 گھنٹہ تقریر کیے، 15 منٹ اپنا سفر بیان کیا انہوں نے. میں یہاں گیا تو ایسے ہوا، وہاں گیا تو ایسے ہوا. 50,000 ہماری قوم دے دیتی ہے. اور ایک بیچارہ مولوی وہیں محلے میں 5 ٹائم، ٹھنڈی ہو گرمی ہو بارش ہو، آپ کو سارے کام رہتے، اس کو کام نہیں رہتے. ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کے خاندان والے گھر والے نہیں ہیں. کتنی قربانیاں یہ لوگ دیتے ہیں. پھر یہ امید کرتے ہو آپ کے بیٹے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نظر انداز کر دیتے ہو، سمجھا دیتے ہو. حافظ جی سے غلطی ہو جائے تو بھئی آپ فرشتے تھے، آپ سے کیسے ہو گیا؟ آپ تو معصوم تھے، آپ سے تو گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ انسان نہیں ہے. کم سے کم اپنے بیٹوں کی طرح تو نظریہ پیدا کر لو، اپنے بیٹوں کی طرح نظریہ پیدا کر لو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح لوگ لاتے ہیں اور پھر واہ واہی اور یہ سب، جبکہ میرے آقا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان فرمایا کہ محبوب بتا دیں کہ جو لوگ بھی قربانی کرتے ہیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو ان کا گوشت، اب ظاہر سی بات ہے قربانی آپ نے کیا ہے تو گوشت تو اللہ کو نہیں بھیجتے آپ. گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے، کلیجی ہے، یہ سب اللہ کے پاس تو نہیں جاتا. خون وغیرہ اس کے پاس کیا جاتا ہے؟ تقویٰ جاتا ہے دلوں کا، کہ آپ نے کس نیت سے جانور کو ذبح کیا ہے.
اگر شہرت کے لیے آپ نے ذبح کیا ہے، نام و نمود کے لیے کیا، یہ خیال رکھیں، آپ ذہن میں بسا لیں کہ قربانی وہی جو میں نے حدیث بیان کی کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر، یعنی ثواب کی نیت سے وہ قربانی کر رہا ہے، تم دیکھو یہ دیکھیں، اس کے لیے نہیں۔ اور اکثریت یہ ہو رہی ہے کہ اب دیکھا جائے اور دکھایا جاتا ہے، پھر ہوتا یہ کہ وہ لائے 40-50 کلو کا اور پھر ذبح کیا، اور پھر ان کو گوشت دیا جاتا ہے جن کے گھر پہ آلریڈی قربانی ہے، چہرہ دیکھ کے بانٹا جاتا ہے۔ افسوس ہے، آپ مسلمان ہو، چہرہ دیکھ کے مت دو، اپنے پڑوسیوں کا خیال، جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے نا ان کے یہاں گوشت بھجوایا کرو، اور جن کے یہاں ہوئی ہے نا ان کو نہ دیا کرو۔ ان کے یہاں ہوئی ہے یار، وہ کیا کریں گے بیچارے، ان کے پاس خود پورا بکرا ذبح کیا گیا ہے۔ تو آپ پہلے سروے کر لیا کرو کہ کس کے گھر میں قربانی نہیں ہے، پھر آپ ان کے گھر پہ جب بھجواؤ گے نا تو ان کے بچے جب کھائیں گے نا تو دل سے دعا نکلے گی، ورنہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ کیا دعا دے گا۔ تو آپ ان کے گھر پہ گوشت بھجوانا جن کے گھر پہ قربانی نہیں ہے، اور بالخصوص اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ تو جو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو وہ اس کے لیے آتش جہنم سے روک ہو جائے گی، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ ورنہ آپ شہید بھی ہو جاؤ اسلام کے نام پہ، اور اگر آپ کو یہ خیال اور گمان آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ 3 لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک وہ شخص جو علامہ ہوگا، مفتی ہوگا، تو اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈالو۔ اسی لیے کبھی علم پر 15 سال سے سمجھا رہا ہوں، سوار نہیں ہونا چاہیے، عمل پہ کوشش کرو، عاجزی لاؤ، انکساری لاؤ اپنے اندر۔ تو کہا اس کو جہنم میں ڈالو، فرمائے گا شہید کو جہنم میں۔ تو وہ شہید اور علامہ کہے گا مولا ہم لوگ، اور ایک سخی، سخاوت کرنے والا، دن رات اللہ کے نام پہ دینے والا، تو تینوں عرض کریں گے مولا کیوں؟ تو اللہ فرمائے گا علامہ سے، مفتی صاحب سے، فقیہ صاحب سے کہ جب تم مسئلہ بتاتے تھے تو یہ سوچ کے بتاتے تھے کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، بہت بڑا مولانا کہیں، یہ تمہیں خیال آتا تھا، گمان آتا تھا، تو دنیا میں تو تمہیں کہتے تھے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تم وہاں عزت چاہتے تھے کہ مجھے لوگ علامہ صاحب، مفتی صاحب کہیں۔ تو صحیح بخاری میں، تو اس لیے اب آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ شہید سے اللہ فرمائے گا تم جا رہے تھے جب میدان کارزار میں تو تم کو خیال آیا تھا کہ اگر میں شہید کر دیا گیا تو لوگ مجھے شہید کہیں گے، بولا نہیں تھا اس نے، خیال کیا تھا، اور یہ بخاری ہے، سوچا تھا کہ میں شہید کہا جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا لوگ دنیا میں تجھے شہید کہتے تھے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ صدقہ خیرات جو بھی دیتے ہیں آپ تعاون کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بات عرض کر دوں تحدیث نعمت پہ کہ ہمارے مہاڑا میں سوچ بدلی ہے۔ آپ کبھی آفس میں آئیے، میرے سامنے دیکھ لیجئے تو رسید کم سے کم 50-100 وہیں لگی رہتی ہیں۔ ایک سوچ بنی ہے کہ نہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو سخی سے اللہ فرمائے گا جب تم صدقہ خیرات دیتے تھے، مسجد میں، مدرسے میں دیتے تھے، تو یہ خیال آتا تھا۔ اب جتنے بیٹھے ہو سب لوگ غور کرنا اور دل پہ سوچنا، کیونکہ دل کی حالت مجھے نہیں پتہ ہے، آپ بہتر جانتے ہو کہ جب آپ پیسے نکالتے ہو اور دیتے ہو تو کیا یہ خیال آتا ہے کہ یار ابھی لوگ دیکھیں گے، میرا نام ہوگا؟ اگر یہ آتا ہے تو پھر بے مطلب ہے، اور اگر یہ خیال نہیں آتا ہے اس لیے کہ مولا تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، تب ٹھیک۔ تو قربانی کریں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے کریں آپ، اس میں ثواب ہے۔ اور اگر آپ نام و نمود کے لیے کرتے ہیں تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے مقصد قربانی ہے اللہ کی رضا، مقصد قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اب وہ جتنے بال ہوتے ہیں نا جانور میں، ہر بال پہ نیکی ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے، بھیڑ ہو، دمبا ہوں؟ تو فرمایا کہ ان میں بھی ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو قربانی کرتا ہے اور جب وہ قربانی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی وہاں جتنے کھڑے رہتے ہیں سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اچھا، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ واقعات کا وقت نہیں رہا کہ ہم تفصیلات عرض کریں، ورنہ وہ بڑا دردناک ہے نا، کہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ
یہ ان کی سنت ہے. انہوں نے کتنی قربانیاں دی. ہم مسلمان ہیں، ذرا سوچیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہمیں تو 200-400 روپیہ بھی دینے میں ہمارے کلیجے پھٹتے ہیں، مگر ادھر قربان جائیں کہ جب سے پیدائش ہوئی ہے اور بالغ ہوئے ہیں آپ، جب سے آپ دیکھیں سامنے نمرود پڑا ہے، سب پرستش کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، مگر تنے تنہا کھڑے ہو کر کے کہا ہم نہیں کریں گے. ان کی قربانیاں دیکھیں، آگ میں ڈالا گیا مگر لغزش نہیں آئی، آپ کبھی کانپے نہیں، ڈرے نہیں. اور آج ہمارا حال یہ. پھر وہ دن بھی آیا کہ کہا گیا کہ اپنی بیوی کو لے جا کر کے اور اولاد کو لے جا کر کے ایسی جگہ کر کے آؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو. آپ بھی اولاد والے ہو، آپ کے بھی بیٹے ہیں، اگر 6 مہینے 2 سال کا بچہ ہو اور اس کو اور اس کی ماں کو لے جا کے ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں پانی بھی نہ ہو. اور پھر آپ فلسطین میں آ گئے اور ان کو مکہ میں چھوڑا تھا اور چھوڑ کے آ گئے تھے. کیوں جانتے ہیں؟ رب کے حکم پر. رب کا حکم ہو گیا. ہم نے تو سمجھا نہیں نا رب کا حکم کیا ہے. ہمارے پاس تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ادھر دیکھیں اولاد چھوڑ کے آ گئے، بیوی چھوڑ کے آ گئے، اور پھر کئی سال کے بعد حکم ہوا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو، اپنی اولاد کی قربانی پیش کرو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا 8 ذی الحجہ کو، تو اسی لیے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، کہ سوچا کہ کیا یہ خواب ٹھیک ہے. تو ایک دن سوچنے میں چلا گیا، پھر 9 کو بھی وہی خواب آیا تو سمجھ گئے نہیں یہ خواب صحیح ہے. اسی لیے اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں، یعنی پہچان گئے اس دن. اور پھر یوم النہر کہتے ہیں 10 کو، کیونکہ اس دن آپ ذبح کرنے کے لیے لے گئے. اب آپ سوچیں، آپ فلسطین میں رہنے لگے تھے، وہ مکہ شریف میں رہتی تھیں بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حکم ہوا. اب کئی روایتیں 7 8 سال 13 سال تک کی روایتیں ہیں. کہا ذبح کریں. گئے اور بیوی سے کہا کہ دوست کے یہاں دعوت میں جانا ہے. اب یہ سننا بڑا آسان ہے، مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ آپ کی محبت اللہ سے کیسی ہے. کہا لے کے جانا ہے. بیوی نے تیار کر دیا، بچے کو تیار کیا، سر میں لگایا، لے کے چلے اور لے کے گئے. المختصر سمجھا رہا ہوں. لے کے گئے، شیطان آیا بی بی ہاجرہ کے پاس. کہا پتہ ہے تجھے کہ تمہارے اولاد کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو بی بی نے کہا ہاں پتہ ہے، وہ دعوت میں لے کے جا رہے ہیں. بولے نہیں، دعوت میں نہیں لے جا رہے ہیں، وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا نہیں، کوئی باپ اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے، قربان جائیں ایسی ماؤں پر، قربان جائیں ایسی ماؤں پر. بی بی ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے نا تو پھر ایک اسماعیل کیا ہے، اگر 1000 اسماعیل میرے ہوتے نا تو ایک ایک کر کے میں سب قربان کر دیتی. یہ بی بی کا جواب تھا. اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہے آپ پر نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا نا، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، تکلیف. آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ ادھر تو حکم ہوا ہے. تو ماں کہہ رہی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی سمجھایا، نہیں مانے. اسماعیل علیہ السلام کو بھی سمجھایا، نہیں مانے. پھر گئے. وہ وقت آیا کہ بیٹے سے کہا، قرآن نے وہ تفصیل بیان کیا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے سے 13 سال کا بچہ ہے، پوچھ رہے ہیں میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، کیا کہتا ہے؟ قربان جائیں، قربان جائیں. آپ بھی اولاد والے ہو. وہ تعویل کر سکتے تھے کہ یہ تو خواب کی بات ہے، چلو جانے دو، مگر نہیں. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ایسی اولاد بناؤ، ایسی اولاد بناؤ. میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بے شک اپنی اولادوں کو انگلش پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، مگر ان کو انسان بناؤ. اور انسان مدرسے میں بنتے ہیں. آپ یہ کاروبار بہت اچھا ہے، آپ دیکھیں ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، یہ پروفیشنل ہیں یہ لوگ، مگر آپ دیکھیں دھندے کیسے ہو گئے ان کے. آج قوم کو لوٹا جا رہا ہے ان ناموں پر، قوم کو لوٹا جا رہا ہے، مگر وہاں کوئی نہیں بولتا. لوٹا جا رہا ہے. اپنی اولادوں کو کم سے کم نیک بنا دو، کیونکہ جب نیک بنا دو گے نا، نمازی بنا دو. اگر آپ کا بیٹا نمازی ہو گیا، بیٹی نمازی ہو گئی، تو وہ دعا کریں آپ کے لیے یا نہ کریں، مگر جب نماز پڑھیں گے تو کہیں گے ربنا ولی والدیا، ربنا اغفر لی ولی والدیا، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. ہر اولاد 5 ٹائم میں ربنا اغفر لی ولی والدیا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے.
تو اپنی اولاد کو جب آپ نمازی بنا دیں گے نا تو ہر نماز میں آپ کے بیٹے یہ دعا کریں گے آپ کے لیے. آپ قبر میں رہو گے تب بھی تو کوشش کرو آپ کی اولاد نمازی بن جائے. جب بیٹے سے پوچھا بیٹے کیا کہتا ہے تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل، قربان جائیں. جواب تو یہ دینا چاہیے تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے دیکھا ہے، تو جواب کیا بنتا تھا؟ والد صاحب آپ ذبح کر دیں. جواب تو یہی بنتا نا، ہاں والد صاحب بالکل آپ ذبح کر دیں. قربان جائیں بیٹے کے جواب پر. قال یا ابت افعل، تذبح نہیں کہا کہ والد گرامی آپ ذبح کریں، نہیں، تفعل. بات مولا کی ہے، آپ کو حکم دیا ہے میرے رب نے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. تو والد گرامی یا ابت افعل، قربان جائے، اے میرے پیارے باپ، ہو لفظ ہے، اے میرے سوڑے باپ، اے میرے پیارے اور محبوب باپ. یا ابت افعل، آپ کہتے ہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی جو مرضی ہو کریں. آپ کو تفعل، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، شرط اتنی سی ہے میرا مولا ہم سے راضی ہو جائے. آپ کی جو مرضی ہو، جو طبیعت ہو آپ کی، مجھے بوٹی بوٹی کر دیں، میرے ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں، کیونکہ مولا کا حکم ہو گیا ہے. ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف آپ ہیں. اور پھر کہا والد گرامی آپ کر گزریے، سجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، قربان جائیں اس محبت الہی پر، محبت الہی پر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح لٹا دیا. اولاد والے ذرا سوچو، حکم تھا رب کا، تو ہمیں تو نماز کا حکم ہے اور وقت نہیں ہے ہمارے پاس، مگر وہاں بیٹے کو لٹا دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کو لگا دیا زمین سے، اور چھری لی، رسیوں سے باندھ دیا. جب رسیوں سے باندھ رہے تھے، بیٹے نے کہا والد صاحب رسی سے باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی ہو جائے، اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا پیار آپ کی آنکھوں میں جھلک پڑے اور آپ اس سے محروم ہو جائیں. آپ نے پٹی باندھی، رسی باندھی، اور پھر چھری چلا دیا. یہ کہنے میں بڑا آسان ہے، بڑا ایزی ہے، مگر وہ بیٹا بھی کتنا باوفا تھا. نوجوانوں میں اب تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنی دعاؤں میں ماں باپ کو شامل نہیں کرتے ہیں، اللہ ان کی روزیاں تنگ فرما دیتا ہے، ان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. آپ گلے میں قرآن لٹکا لیں اور جا کے کعبہ میں مر جائیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جنت کی خوشبو آپ کو نہیں مل سکتی ہے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے ہیں. اس لیے ماں باپ کو راضی کریں. جن سے ماں باپ ان کے راضی ہو گئے اللہ راضی ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو، ان کے نام پہ روتے ہو، ماں کو ستاتے ہو، باپ کو ستاتے ہو. اگر ماں رو رہی ہے اور حضور کے لیے آپ رو رہے ہو، یہ رونا بیکار ہے. پھر حضور نہیں راضی ہو سکتے، نہ اللہ راضی ہوگا. قدر کرو. کتنے نوجوان ہیں کہ ایک زمانہ ہو گیا ہے انہوں نے اپنے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ انتقال ہو گیا ہے. وہ خوبصورت چہرہ ان کی نظروں کے سامنے نہیں، وہ قبروں میں جا چکے ہیں. آج ان کو اپنے ماں باپ سے ملنا ہوتا ہے نا، جو قبرستان جاتے ہیں. اگر جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، ان کی قدر کرو، ان کے ہاتھ چوما کرو، ان کی پیشانیوں کو بوسے لیا کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، کیونکہ یقین مانے ماں باپ سے زیادہ پیار تم سے کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا لٹا دیا، چھری چلا دی. جب چھری چلائی پھر نہ چلی، پھر اس کو تیز کیا، پھر چلایا تو ذبح ہو گیا. پٹی تھی آنکھ پہ، ذبح ہو گیا. تو انہوں نے تو یہی سوچا تھا نا بیٹا اللہ کے نام پہ ہم نے دے دیا، مگر جب آنکھ کھولی تو دیکھا تو حضرت جبریل کھڑے ہیں. دمبا ذبح ہو گیا. حضرت جبریل بولے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام سنے تو بولے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حضرت جبریل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے، کہہ رہے تھے وللہ الحمد. یہ اسی وقت سے شروع ہوا ہے. تو باپ نے بیٹے کی قربانی دے دی. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت بنی ہے. تو آپ قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کریں. اور چند مسائل میں عرض کر دوں.